مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ انسان کی زندگی میں دو قسم کی چیزیں آتی ہیں، مشکل حالات بھی آتے ہیں اور آسان معاملات بھی آتے ہیں، یعنی دونوں قسم کے حالات کا یہ سامنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص دیکھ لیں، آسانیاں بھی ہیں، جہاں مشکلات ہیں تو مشکلات کے بعد پھر آسانیاں بھی ہیں نا، تو دونوں قسم کے حالات کا یہ سامنا ہوتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی ہے، کبھی کاروباری حوالے سے خوشحالی ہے، ترقیاں ملتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، اسی طرح کبھی گھریلو زندگی کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، تو کبھی تندرستی نصیب ہوتی ہے، مقاصد میں کامیابی ملتی ہے، جائز معاملات میں الحمدللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوتی ہے، اولاد کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اولاد کی فرما برداری نصیب ہوتی ہیں۔ تو الغرض اس طرح کی مختلف قسم کی سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں یہ بہار بن کر داخل ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات ایک دم پلٹ جاتے ہیں، اور حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں، حالات ایسے لمحوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ ایک دم تنگ دستی کے معاملات آ جاتی ہیں، کاروبار تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، مشکلات ہی مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، اور کبھی گھریلو ناچاقی ہے، امتحان میں ناکامی ہے، اور دفتری پریشانی، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کے حوالے سے پریشانی، آزمائش، مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاقی، پھر آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناجائز مقدمہ بازی کے معاملات، اسی طرح کاروباری جیسی پیچیدگیاں اور اس طرح کی کئی مشکلات اس کی زندگی میں خزاں رسیدہ، اور یوں سمجھیے کہ اس کی زندگی کو ویران بنا دیتی ہے۔ تو کبھی خوشیاں ہیں تو کبھی اس طرح کی مشکلات، کبھی غم، کبھی حالات کی خرابی۔ تو یہ مشکلات اور آسان یہ دونوں زندگی کا حصہ ہیں۔ کامیاب وہی ہے کہ جو ان مشکل حالات میں اپنے اعصاب کو مضبوط رکھتے ہیں، حوصلہ مند رہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اسی کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ آزمائش کا وقت ان کا گزرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آسانیاں ہی آسانیاں زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ناظرین کہ جب بھی مشکل حالات آ جائیں، کبھی آپ کو ایسا لگے کہ میرے حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، بظاہر کوئی ایسی راہ نظر نہیں آ رہی نکلنے کی، تو اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیے گا، دعا کیجیے گا کہ دعا کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، بس اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں برکتیں ملیں گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہم سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے پتے اور مثانے میں پتھری کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت آسان اور پیارا روحانی علاج ہے۔ اس روحانی علاج کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا بہت ہی پیارا رسالہ بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک بالکل سادہ پیج لینا ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح کا سادہ پیج لیجئے گا، بالکل سادہ۔ تو آپ اس پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آپ نے 46 مرتبہ اس پر تحریر کرنا ہے۔ آپ بال پین وغیرہ سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو لکھ کر پانی کی بوتل لیجئے یا پانی کا گلاس وغیرہ لے لیجئے، اس میں ڈالیے اور دھو لیجئے۔ اب اس پانی کو پیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے پتے یا مثانے میں اگر پتھری کی شکایت ہوئی تو ریزہ ریزہ ہو کر
ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، ایک سادہ پیج دیجئے، لا الہ الا اللہ 46 مرتبہ 46 ٹائم آپ نے اس پیج پہ لکھنا ہے، لکھ کر پانی میں دھو کر اس کو پینا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے پتھری اگر مثانے یا پتے میں ہوئی تو ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا، یہ عمومی روحانی علاج ہے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو اس مرض میں مبتلا ہیں، جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی اس طرح کے مرض میں تکلیف میں مبتلا ہے نا، کسی کے پتے میں پتھری آ چکی ہو، تو یہ وظیفہ کیجئے گا۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور آپ کا مسئلہ اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے ہم نے ابھی جو روحانی علاج ہم نے سنا، جی جی، ابھی جو روحانی علاج سنا یہ پتے میں پتھری کے حوالے سے بتایا گیا۔ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو تو اس کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ یہ بھی ساتھ گردے میں بھی پتھری ہو جاتی ہے، مثانے میں، پتے میں، اس طرح کی پتھریاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا گردے کے لیے جو ہے نا وہ الگ وظیفہ ہے پھر، وہی نا کہ یہ تو چلے ہوا۔ اب چلیں گردے کے حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے نا ناظرین، آپ میں سے کسی کے یا آپ کے جاننے والوں میں سے، تو پھر ان کے لیے روحانی علاج یہ ہوگا کہ سورہ الم نشرح یہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل اب گردے کی پتھری یہ نکل جائے گی۔ تو پتے کی پتھری کے لیے یہ روحانی علاج لا الہ الا اللہ، اور گردے کی پتھری کے لیے سورہ الم نشرح یہ 7 ٹائمز یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ اور اس کے روحانی علاج کے بستوں سے خاص تعویذات بھی ہوتے ہیں، گردے کی جگہ پر باندھنے کے جو ہے نا خاص تعویذات دیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ اپنے نام کا استخارہ کرانا تھا، ظہیر احمد، اور میری والدہ کا نام اقبال بی بی۔ سر میں کوئی بھی کام کرتا ہوں کام ہو نہیں رہا، میں نے باہر کا اپلائی کیا لیکن باہر کا کام بھی میرا نہیں بن رہا ابھی کدھر، یہاں بھی کوئی کاروبار نہیں مل رہا، اسی بارے میں میں نے استخارہ کرانا تھا۔ جی ظہیر بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ محمد سدید اتاری، والدہ کا نام عائشہ اتاریہ۔ مسئلہ یہ نا وہ روتا بہت، رات کو بہت سونے نہیں دیتا، اور نہ بڑھ رہا ہے، تو کہ صحت بھی نہیں ہو رہی، دن بہ دن نا کمزور ہی ہوئی جا رہا ہے، کھاتا پیتا کچھ، دودھ بھی بڑی مشکل پیتا ہے، 1 سال کی عمر ہے۔ صدیق نام بتایا نا انہوں نے بچے جی کا؟ جی جی، اللہ پاک شفا عطا فرمایا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں بچے کا، شامل رہیے گا سلسلے میں، ڈائری قلم بھی جب تک آپ رکھ لیں، جی جب تک کالز لیتے ہیں چلائیے گا کالز۔ جی میرا نام نجم الحسن ہے، میری والدہ کا نام رقیہ بیگم ہے۔ میں نے استخارہ کروانا کہ میری ٹانگوں میں جسم میں درد رہتی ہے، رات کو مجھے بہت برے برے خواب آتے ہیں۔ صحیح، اللہ پاک آسانی فرمایا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں نجم الحسن بھائی، جی کال چلائیے گا۔ میں ایک جگہ لینی ہے تو اس کے بارے میں، میرا نام اعجاز احمد اور میری والدہ کا نام ہے تسلیم اختر، اور جو 2 سوسائٹیاں، ایک روڈن اور دوسری شاہین ٹاؤن، ان دونوں میں سے کون سی بہتر ہے، اس کا استخارہ کر دیں۔ روٹو اور شاہین پاور دونوں میں سے کس علاقے میں یعنی کون سی سوسائٹی میں جگہ لینا آپ کے لیے بہتر ہے؟ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کے لیے، ابھی سلسلے میں شامل رہیے گا، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میں عبدالستار قادری اتاری مسقط سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، 2 سال سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو استخارہ کر کے بتائیں۔ جی ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، کال چلائیے گا۔ میرا نام علی محمد ہے اور والدہ کا نام ہے نجم النساء۔ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، کوئی تویزات کا عمل تو نہیں ہے، مجھے استخارہ بھی کر دیجیے، جو اللہ کو استعجال اجرا کر۔ بھئی تعویذات کا عمل دخل ہے یا نہیں؟ تعویذات تو ابھی ہم آپ کو مشورہ دیں گے تعویذات کا بھی، اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ علی انہوں نے اپنا نام بتایا ہے۔ بہرحال شاید آپ کی مراد یہ ہوگی کہ مجھ پر کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا، مجھ پر کوئی اس طرح کے اثرات، کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے، وہ تو استخارہ کر کے پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لفظ تعویذات صحیح معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور باقی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتائیں گے۔ کال چلائیے گا مزید۔ شوگر کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دے۔ صحیح ہے، شوگر کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز ہیں، استخارے بھی آپ فرمائیے۔ میسیجز کا بھی سلسلہ ناظرین کی طرف سے کافی سارا یہ ماشاءاللہ میسیجز ہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ان کے روحانی علاج۔ شوگر کے حوالے سے یہ کال آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی
کہ شوگر کا کوئی روحانی علاج بتائیے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت مبارکہ یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہیں۔ 15ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ، شوگر کا جو مریض ہے نا وہ یہ پڑھا کرے صبح و شام 3 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گا جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو تلفظ، قواعد و مخارج بھی درست ہونے چاہیے، اور جو تقاضے ہیں نا وہ بھی پورے کرنے۔ وہ تقاضے کیا؟ احتیاط، پرہیز، اور وہ غذائیں، وہ چیزیں کہ جو آپ کی شوگر بڑھائیں ان سے بچنے کی بھی کوشش کرنا ہے، اور صحت کی فکر بھی کرنی ہے۔ احتیاطی سارے کے سارے معاملات آپ وہ پورے بھی کریں، وظیفہ بھی پڑھیں، دعا اور دوا دونوں ہی ضروری ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یار شوگر ہو گئی ہے اب تو یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ واک کریں، پیدل چلنے کی عادت بنائیں، اور اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں، پرہیز بھی کریں، کھانے پینے میں احتیاط بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں ناظرین کے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا رہتا ہے اور گھر والوں کے کپڑوں میں جگہ جگہ سوراخ ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی عمل ارشاد فرمائیے۔ تو دیکھیے سورۃ البقرہ کی آپ گھر میں تلاوت کیجئے، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر جنات یہ بھاگ جاتے ہیں اور برے اثرات یہ وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گھر میں آپ کوشش کریں کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، گھر میں انشاءاللہ عز و جل برکت بھی رہے گی، اور جو اس طرح کے معاملات آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل نہیں ہوں گے۔ اور گھر میں اذان بھی دیجیے، کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں الحمدللہ عز و جل اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے اور شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ تو دیکھیں اگر ٹانگوں میں درد رہتا ہے اس کے وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو کمزوری تو کوئی نہیں ہے، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا۔ اور وظیفہ ٹانگوں میں درد کا یہ ہے کہ اب آپ پڑھیں گے یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر آپ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل درد آپ کا ختم ہو جائے گا۔ فالج کے حوالے سے نواز بھائی رحیم یار خان سے یہ کہتے ہیں کہ فالج کا روحانی علاج بتائیے۔ آپ جو فالج کا مریض ہے نا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک بڑا سا اسٹیل کا تھال یا تشت جسے کہتے ہیں نا تھال، وہ لے لیں، اور اس پہ آپ لکھیں سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض۔ پہلے کوشش ہو کہ زردئی رنگ سے یا زعفران سے لکھیں، یہ دونوں چیزیں میسر نہ ہو تو کسی بھی مارکر سے، پوائنٹر سے آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب اس سے پانی ڈالیں، پانی ڈال کر اب یہ جو پانی ہے آپ فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ایک تھال لے لیں، دوسرا تھال، اور اس میں آپ سورہ زلزال لکھیں، لکھنے کے بعد فالج کے مریض کو آپ صرف دکھائیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مزید اس کے لیے، اس بیماری سے حفاظت کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، ان کے استخاروں کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے ظہیر احمد بھائی کی پہلی کال تھی، کافی مسائل، رکاوٹیں کاموں میں ان کے آ رہی ہیں، کیا ان کے ساتھ مسائل ہیں؟ ظہیر بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے۔ جی ظہیر بھائی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ کے استخارہ میں کوئی بھی کاروباری معاملات میں بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، آزمائش ہے، اور اس کے لیے روحانی علاج عرض یہ ہے 5 وقتہ نماز کی ایک تو پابندی کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لیجئے، اس کا ورد کیجئے، اس وظیفے کو کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ بہتر اسباب بنیں گے، اور کام کے معاملے میں جو پریشانی اور رکاوٹ بہت زبردست یہ وظیفہ یا ذل جلالی والاکرام جو آپ نے فرمایا نا، یا ذل جلالی والاکرام اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں سے بھی ہے، اور ان ناموں کی برکت یہ بھی ہے کہ ان ناموں کے ساتھ بندہ جو دعا کرتا ہے نا اللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا ذل جلالی والاکرام بڑی یہ زبردست، یوں سمجھیے کہ تیر بہدف کا یہ کام کرتا ہے یہ وظیفہ۔ تو 100 مرتبہ آپ پڑھیں، رزق میں وسعت کشادگی پیدا ہوگی۔ جی مسیح صدیق بھائی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ روتے بہت ہیں۔ صاحب نے کال کی تھی، شاید نہیں، بچے کا نام بتایا، بچے کا نام بتایا تھا انہوں نے، محمد صدیق بن عائشہ، کہ یہ روتا بہت ہے اور سوتا نہیں ہے۔
تو ان کا استخارہ کیا گیا. بچے کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے روحانی علاج عرض یہ ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سورت انا اعطیناک الکوثر. اس سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ اسی سورت کو پڑھیں اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پھر الٹے گال پر دم کریں، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس پہ چہرے پہ دم کر دیں. تو یہ 3 مرتبہ، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ کے دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل نظر کا جو اثر ہے اللہ نے چاہا تو وہ جاتا رہے گا. یہ تو چلو سمجھ آیا کہ نظر بد کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے. اب کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ناظرین میں سے بھی کئی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو. اچھا نظر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بچے جب رونا شروع کرتے ہیں نا تو یوں سمجھیے ماں باپ کو جو ہے نا وہ بڑی آزمائش میں اور بڑی تکلیف میں اس میں ڈال دیتے ہیں نا. اب یہ بھی بعض اوقات بچوں کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اب دیکھو تو روتا ہی رہتا ہے بچہ، راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بچہ سوتا ہی نہیں ہے، نیند نہیں آتی بچوں کو اس طرح کے. اچھا نظر بد کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا. اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ناظرین کی طرف سے بھی آتے ہیں یہ سوالات کہ آپ اس طرح کی کیفیت ہے بچوں کی، روتا بہت ہے، اگر روئے جا رہا ہے بچہ، اب بچے کو چپ کرانا ہو تو بتائیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ کہ وہ پڑھ کر جو ہے نا بس بچے پر دم کریں، یہاں پہ دم کریں بچہ خاموش ہو جائے. اسباب پر بھی نظر رکھنی چاہیے نا کہ بسا اوقات ظاہر سی بات ہے کہ بچہ تو بچہ ہی ہے نا، بھوک کی طلب ہوگی، وہ بولے گا تو نہیں، وہ رو کے بتائے گا کہ بھوک کی طلب. کھانا بھی کھا لیا، ساری پی بھی لیا، ساری چیزیں پوری ہیں، پھر بھی رو رہا ہے بچہ. میں نے کہا کہ اسباب پر ایک تو نظر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے وظیفہ بتایا اسے بھی جاری رکھیں، اور پلس یہ کہ مرچوں کے ذریعے سے جو نظر اتارنے کا ہے اس کو بھی عمل کو کرتے رہیں. اور یہ جو وظیفہ بتایا گیا ہے نا اس کو صرف یہی نہیں کہ جب نظر لگی ہے تو تب کریں، آپ یہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نظر سے محفوظ رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو جو بھی بیماری بھی اگر، کیونکہ کئی میں نے کہا نا کہ بسا اوقات اسباب پر غور کیا جائے، ضروری نہیں کہ بھوک کی وجہ سے، اب اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، تھوڑی بتانا میرے پیٹ میں تکلیف ہے، تو سورۃ الکوثر کا آپ نے فرمایا کہ کوثر کا وظیفہ جو ہے نا اسے کیا جائے، اور اس کو پڑھ کر دم عمومی حالت میں بھی روزانہ اپنی روٹین بنا لیں. صحیح ہے، اور پڑھ کر دم طریقہ وہی ہوگا کہ پڑھ کر پہلے سیدھے گال پر دم کریں، سیدھے گال پہ پھر رائٹ لیفٹ، اور اس کے بعد جو ہے نا چہرے پہ. ماشاءاللہ. تو یقیناً ناظرین بچوں کے حوالے سے بہترین یہ وظیفہ ہے. جب بھی اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو نا، بچے اب جیسے رات کو نہیں سوتے، رونا شروع کر دیتے ہیں یا رونے والے معاملات ہو بچوں کے ساتھ، آپ پڑھیں وظیفہ سورۃ الکوثر پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ اور دم کریں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا. نجم الحسن بھائی کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد، برے خواب نظر آ رہے ہیں. نجم الحسن بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات یا بندش کا معاملہ تو نہیں ہے، اور ان کے لیے 2 ان کی پرابلم نے بتائیں، ٹانگوں کی درد کا اور برے خواب آتے ہیں. تو برے خواب کے حوالے سے یا متکبرو 21 مرتبہ 21 ٹائم سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برے خواب سے حفاظت رہے گی. اور دوسرا جو اپنے ٹانگوں میں درد کے حوالے سے بتایا، تو ابھی ایک مریض کے SMS اپنے جواب میں بھی ان کو بتایا تھا، یا مغنی 1 مرتبہ پڑھ کر درد کی جگہ پر اب دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. اگر پھر بھی تکلیف باقی ہے تو وقتاً فوقتاً اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ اعجاز بھائی کی کال تھی، وہ بول رہے ہیں جگہ لینا میں چاہ رہا ہوں. 2 سوسائٹی انہوں نے صرف سوسائٹیز کے نام بتائیں، کچھ پلاٹ کا کو مینشن کرتے، یا کیونکہ پلاٹ وغیرہ جگہ کا کوئی مختص کیے یا صرف ارادہ کیے. بہرحال چونکہ انہوں نے جگہ کا صرف بتایا تو ہم نے ان دونوں جگہوں کے حوالے سے کہ ان سوسائٹیز میں یا ان ایریاز میں یہ لینا چاہ رہے ہیں تو استخارہ کیا گیا، اس میں بہتری کا اشارہ ہے. لیکن چونکہ سوسائٹیز فی زمانہ بہت سارے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فراڈ یا جو ہے نا ڈاکومنٹیشن نہیں درست ہوتی. اچھا، تو کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے جو قانونی معاملات ہیں وہ پورے کر اس کو پورا کر لیں. پلس یہ سیکنڈ جو پرابلم آتی ہے، میں نے عرض کیا کہ جب اسپیسیفک پلاٹ کا کروائیں گے تو بعض سوسائٹیز کے جو سیل اور پرچیز کا جو انداز ہے اس میں کئی شرعی قباحتیں بھی ہوتی ہیں، کئی جگہوں پر وہ پینلٹی یا بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اسپیسیفک ایریے میں جب آپ لینے جائیں، جو ان کا شیڈول ہے اس شیڈول کو آپ دارالفتہ اہل سنت کو دکھا کر اس پہ مشورہ کر کے کہ اس طریقے کار کے مطابق ہمیں دے رہے ہیں. اچھا، تاکہ رہنمائی بھی لے گا. انہوں نے 2 سوسائٹی کا دونوں میں ہی ان کے لیے لینا، ان کا یہی کہ دونوں ہی میں بہتری کا اشارہ ہے جس میں یہ لینا چاہیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ اسپیسیفک پلاٹ کا استخارہ کرانا ہو، اس استخارے سے پہلے آپ دارالفتہ اہل سنت سے ان کی شرائط اور پوری ڈیٹیل بتا کر اس پر مشورہ کر لیں، اور جو پھر شرعی رہنمائی ملے اس کے مطابق. استخارہ تو خیر ہو چکا ہے، اب
وہ اسپیسیفک پلاٹ کا بسوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ والا پلاٹ لینا چاہ رہا ہوں، یہ والا میرے لیے بہتر ہے نہیں. اور اس میں تو ویسے بھی ہم ناظرین کو مشورہ دیتے ہی ہیں نا کہ بھائی استخارے کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات کو آپ نے دیکھنا بھی ہے. بالکل صحیح ہے، ظاہری معاملات کو آپ دیکھیے گا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، کسی سے مشورہ بھی کر لیجیے گا. استخارے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی کر لینا چاہیے. جب کسی کام کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں، کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں، تو مشورہ دو چار سے یہ بھی کر لیجیے گا. بہرحال استخارے میں الحمدللہ عز و جل فی الوقت آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے. عبدالستار بھائی نے اپنی بیماری کا بتایا، 2 سال ہو چکے ہیں، کافی بیمار ہیں. عبدالستار بھائی کا استخارہ کیا گیا، مسقط سے انہوں نے کال کی تھی اور بیماری کا ذکر کیا. تو عبدالستار بھائی، آپ کے استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی روحانی معاملہ تو نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے. آپ کے لیے وظیفہ عرضی ہے یا معیدو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی روٹین میں ایک شامل فرما لیں کہ یا سلامو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پانی پی لے کریں. 33 ٹائم 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بھی بیماری اور پریشانی ہے یہ دور ہوگی. اسی کے ساتھ علی بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے لیے کہا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بیماری کا معاملہ ہے، تو یہ جو بیماری ہے تو پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نے کوئی ایسا تعویذات یا کسی نے کوئی عملیات تو نہیں کروا دی ہیں یا کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے. تو علی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ پریشان نہ ہوں، کوئی بھی روحانی معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کے لیے وظیفہ عرضی ہے یا مؤمنو 115 مرتبہ 115 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ کر آپ خود پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کر دیں یا کوئی اور پڑھ کر آپ کے اوپر دم کر دے. اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیماری سے آسانی نصیب ہوگی. اور جتنے بھی ہم نے استخارے کیے ان سب کے لیے ہی یہ مشورہ ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، آپ نے استخارہ تو کروایا، مسائل کے حل کے لیے آپ جو ہے ہمارے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں اور ان مسائل کے تعویذات بھی حاصل فرمائیں. اور عاد و وظائف بھی ہیں وہ بھی لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے سبب آسانیاں نصیب ہوں گی. دیکھیں یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب بندہ مسلسل بیماریوں میں رہتا ہے نا، عرصہ دراز 2 سال کا عرصہ گزر گیا، بیماری میں تکلیف میں گزر گیا، مرض نہیں جا رہا، بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا علاج کروا رہے ہو تمہارا تو یہ بیماری دور نہیں ہو رہی. پھر وہ شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. ہو سکتا ہے کسی نے تم پر جادو کروا دیا ہو، کسی نے تم پر بندش کروا دی ہو، کسی نے تم پر عملیات کروا دی ہو. اس شیطانی وسوسے ہوتی ہیں. بہرحال آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. میں ناظرین کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی سوچ کو وسیع و کشادہ رکھیں نا، اور وسیع و ظرف بنیں. اللہ پاک بہتری کا معاملہ فرمائے. ہوتا ہے جادو بھی ہو جاتا ہے، عملیات بھی کروا دیے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے. بیماری کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ہر بیماری کا ایک وقت ہوتا ہے وہ جانے کا. اب چھوٹی سی بیماری جب یہ طول پکڑ جائے نا، یہ بڑا پہاڑ بن جائے، تو اب اس کو ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھیں. روحانی علاج میں شفا ہی شفا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. بظاہر اگر آپ کا مرض ختم نہ بھی ہوا نا، تو بڑھنے سے الحمدللہ عز و جل وہ رک جائے گا. مگر یاد رکھیے گا اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. جی کال چلائیے گا مزید. سکندر بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ نے جو چھتے کا پتھری کا بھی ذکر کیا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کرے، کیونکہ میرے گھر کو چھتے میں پتھری ہے نا، میں نے صحیح نہیں سنا. صحیح، پتے میں پتھری کا روحانی علاج جو ہماری ویڈیو چلی تھی وہ اس کا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ، یہ وظیفہ بتایا گیا تھا. لا الہ الا اللہ پتے میں اگر کسی کے پتھری ہونا تو ایک سادہ سا کاغذ آپ لیں گے اور 46 مرتبہ 46 ٹائمز لا الہ الا اللہ لکھ کر اب آپ اس کو پانی میں ڈال دیں. پانی میں ڈال دیں گے نا، اور پھر آپ اس کا پانی پئیں. وہ پتھری جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو کر انشاءاللہ نکل آئے گی. آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن باوضو آپ نے یہ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ. زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں، اس کی حاجت نہیں ہے زبر زیر پیش کی. جی مزید کال چلائیے. میرا نام خالد ہے جی، میری والدہ کا نام شمیم ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے کوئی 1.5-2 سال سے ریشے والی الرجی ہے، کھانسی ہے ساتھ، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. سارے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، ایکس رے وغیرہ بھی ٹھیک ہی آئے ہیں نا سارے، تو میڈیسن لے کے تھک گیا ہوں مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی نا. یہ رہنمائی فرما دیں کہ یہ اس کا کوئی روحانی علاج مجھے بتا دیں. شکریہ. صحیح، جی عرض کرتے ہیں خالد میں. جی کال چلائیے گا.
بھائی جان میری بیوی کا ہے شاہدہ پروین نام ہے اس کا، اس کی ماں کا نام ہے اپنا سکھن، تو اس کو 2-3 مہینے ہو گئے تو اس کو گھر کا دماغی چکر ہو گیا۔ اس کے بعد میری چھوٹی بچی ہے، اس کو نا آنکھوں کا کینسر ہو گیا ہے۔ کوئی میرے گھر میں کوئی مسئلہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت اور حوصلہ رکھیں۔ انہوں نے اپنا نام نہیں ذکر کیا، آسانی فرمائیں۔ زوجہ کا انہوں نے کہا ہے، زوجہ کی طبیعت ان کی کافی خراب ہے، دماغی چکر آتے ہیں، بچے کو آنکھوں کا کینسر بتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کا، اور بچے کے لیے روحانی علاج بھی کینسر کے حوالے سے میں عرض کر دوں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ اچھا، بچے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا نا آنکھوں میں کینسر ہے، تو آپ سورہ مریم آپ پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں کسی کے اگر قواعد و مخارج درست ہوں، قرآن پاک پڑھے ہوں، تو سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں خاص کینسر کا یہ روحانی علاج ہے۔ سورہ مریم اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے صبح دوپہر شام 3 ٹائم یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچی کو پلائیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ ہمت رکھیں، دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجیے گا روحانی علاج کے بستوں سے، انشاءاللہ عز و جل بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ ہمارے خالد بھائی تھے، ریشے والی الرجی آپ نے بتایا نا، تو یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پئیں۔ کسی بھی قسم کی الرجی ہو، کسی بھی قسم کی خارش ہو، کسی بھی قسم کے اس طرح کے بعض اوقات موذی امراض آ جاتے ہیں، یہ آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تکلیف جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ گردن میں سوجن میری ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ یا علیو 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی گردن پر پھیر لیں۔ جسم کے کسی بھی عضو پر، کسی بھی حصے پر سوجن آ جائے، ورم آ جائے، وہ جگہ سوج جائے، یا علیو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اس جگہ پر دم کریں، ورم سوجن یہ سب انشاءاللہ عز و جل ساری سوجنیں جاتی رہیں گے۔ جی، استخارے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ ان کی زوجہ کا تھا، شاہدہ پروین کا انہوں نے استخارے کا کہا، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، تو کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے لیے روحانی علاج عرضی ہے، لا الہ الا اللہ، ایک سادہ کاغذ لے کر لا الہ الا اللہ اس کے اوپر 30 مرتبہ 30 ٹائم یہ لکھ لیں، اور پھر اس کاغذ کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں، اور اس کا پانی جو ہے مریض کو دن میں بار بار پلاتے رہیں۔ ممکن ہو سکے تو 3 مرتبہ، اور اس سے زائد بھی ہو سکے تو یہ پانی سے پلایا جائے، انشاءاللہ عز و جل بیماری اور جو بھی تکلیف ہے اللہ نے چاہا تو دور ہوگی۔ مزید یہ کہ اپنے لیے بھی، اپنی زوجہ کے لیے، اور بچی کا انہوں نے بتایا تھا کینسر کا نا وظیفہ تو آپ نے بتایا، تو ان دونوں کے لیے ہمارے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی لے لیں۔ بالخصوص کینسر کے لیے جو خصوصی طور پہ تعویذ دیا جاتا ہے، کاٹ والا عمل کیا جاتا ہے، تو آپ ضرور بستے سے رابطہ کریں، روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی بچی کے لیے بھی اور بچوں کی والدہ کے دماغی چکر کے حوالے سے بھی یہی وظیفہ پڑھا جائے گا جو آپ نے ارشاد فرمایا؟ جی، یہ کاغذ پہ لکھ کر یہ پانی کی بوتل میں ڈال لیں، اس کا پانی پلاتے رہیں۔ نفسیاتی جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کارآمد ہے۔ اس میں ایک اور چیز شامل کر لیں، اگر یہ شامل کرنا چاہیں پانی کے اوپر دم کر کے پینے کے حوالے سے، یہ تعویذ بنانا ہے، اس میں یہی لا الہ الا اللہ کو لکھ کر ہے۔ دوسرا جو وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ جو ہے 60 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اس کا پانی بوتل میں رکھ لیں اور پانی پیتے رہیں، اور وہ جو دوسرا تعویذ بنا کر وہ ڈال لیں، وہ انشاءاللہ بیماری میں ان کو اللہ نے چاہا۔ ایک میسیج آیا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو چکی ہے، نام میں شیئر نہیں پڑھوں گا، ہوتا ہے بعض اوقات کسی کا نام وہ لکھ دیتے ہیں لکھنے والے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نام نہ پڑھا جائے۔ میں مطلقاً اس کا روحانی علاج میں بیان کر دیتا ہوں۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو چکی ہے، دونوں الگ الگ گھر میں رہتے ہیں، شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، اب میاں بیوی میں صلح ہو جائے، شوہر جو ہے آ کر بیوی کو اپنے ساتھ گھر لے کر چلا جائے، اس کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ یہ ہوتا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں، قوت برداشت، صبر، تحمل، بردباری اپنے اندر پیدا کریں، حلم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور صبر کرنے کی عادت بنائیں۔ خاموشی سے بڑے بڑے مسائل جو ہے نا یہ حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی رہتی ہو، لڑائی جھگڑے رہتی ہوں، یا شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا ہو،
شوہر اپنے گھر میں ہیں، بیوی اپنے گھر میں، اب چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے اور آپس میں دل مل جائے، محبتیں پیدا ہو جائیں، تو اس کا ایک عمل ہے۔ اب جیسے جو مسئلہ یہ آیا ہے سامنے کہ شوہر نے نکال دیا ہے، اب بیوی چاہ رہی ہے کہ چلو شوہر لینے کے لیے آ جائے، اب بیوی یہ عمل کرے۔ عمل کیا کرنا ہے بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر مجھے بلا لے، شوہر مجھ سے محبت کرے، تو اب بیوی نے عمل کرنا ہے۔ بیوی عمل یہ کرے گی کہ نماز عصر ادا کرے، نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھے رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ مصری ہوتی ہے نا، اپنے میٹھی جو مصری کی ایک ڈلی، چھوٹی سی ڈلی، یہ منہ میں رکھیں۔ منہ میں رکھ کر اب 101 مرتبہ پڑھیں، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، 101 مرتبہ پڑھیں۔ اچھا یہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ جب عمل پورا ہو جائے تو عمل پورا ہو جانے کے بعد اب اپنے شوہر کا تصور کرے، تصور میں اپنے شوہر پر پھونک مار دے، دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں انشاءاللہ، اور شوہر لینے کے لیے آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عمل کرنا ہے۔ پھر عمل جب پورا ہو جائے اور دم کر دے، تصور میں دم کرنا ہے، یہ آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا عمل ہے، مگر یاد رہے کہ یہ غیر موجودگی میں، اکیلے میں، تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، اور یہ خاص میاں بیوی کے لیے ہیں، کسی اور دوسرے معاملات کے لیے نہیں۔ تو آپس میں الحمدللہ عز و جل محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اچھا یہ تو ہوا بیوی کی، اب یہ عمل کرے گی۔ اور اگر شوہر کی طرف اس طرح کے معاملات ہو، اب کہ بیوی محبت نہیں کرتی، بیوی خود بخود ناراض ہو کر چلی گئی، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی آ جائے، تو اب پھر شوہر یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، گھر آباد ہوگا۔ ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، مسائل حل ہوں گے۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ مدنی مذاکرے کے اختتام پر دعا بھی فرما دیں۔ ولی کامل کی ضرور دعائیں حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہیں، دعا میں بھی شامل ہوں۔ ولی کامل کی دعاؤں کی برکت سے بھی الحمدللہ بڑے بڑے مسائل اللہ کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما۔ اہل بیت کے جنتی گھرانے کا صدقہ، یا اللہ پاک شہدائے بدر کا صدقہ، سب کی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر